إن الحمد لله نحمده ونستعينه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. محترم حاضرین، گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیوع سے متعلق جو اس کی تعریفات ہیں اور جو اس کے انواع اور اقسام ہیں اس کو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھا تھا. آج کے اس مختصر سے درس میں انشاءاللہ ہم بیوع کے جو شرائط ہیں ان شرائط کا تذکرہ کریں گے. یعنی شرائط سے مطلب یہ وہ شرائط ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی شرط فوت ہو گیا، نہیں پایا گیا، تو پھر وہ بیع اصلاً منعقد ہی نہیں ہوگا. شرط کی تعریف، شرط کو قرآن میں یا لغت میں علامہ کہا گیا. علامت، کسی چیز کی علامت، پہچان کو شرط کہا جا گیا. جیسے قرآن کریم میں آیا کہ قیامت کے متعلق فقد جاء اشراطها، کہ قیامت کی علامتیں، اس کی وہ چیزیں جس سے قیامت کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، وہ چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں. تو شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علامت کے ہوتے ہیں. فقد جاء اشراطها قرآن میں آیا ہے. اور فقہا کے نزدیک، فقہا تعریف کرتے ہیں ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. یعنی یہ کہتے ہیں کہ شرط وہ ہے کہ شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا. یا پھر یہ کہتے ہیں ولا یلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. اور شرط پائے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشروط بھی پایا جائے گا. اس کی مثال آپ لے لیں. جیسے نماز کے لیے طہارت، وضو کا کرنا، یہ کیا ہے؟ شرط ہے. تو اگر وضو نہیں پائی گئی تو نماز بھی نہیں ہوگی. لیکن اس کے برعکس اگر وضو پائی جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز ہوگی، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی. تو یہ فقہا نے تعریف کی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. بیوع یا عقود سے متعلق جو شروط ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک تو وہ شروط جو عمومی شرط ہیں جن کا عقود میں پایا یا بیوع میں، عقود میں پایا جانا ضروری ہے. دوسری تقسیم وہ ان شروط کی ہے جو شروط بیوع میں خاص بیوع سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی خاص وہ شرطیں ہیں جن کا بیوع میں پایا جانا ضروری ہے. تو پہلی شرط جو یہ ہے کہ ان یکون للعاقد سلطۃ العقد، ان یکون للعاقد سلطۃ العقد بحیث یکون مالکا بنفسه او بولایہ او بوکالہ او بوصیہ او بنظارہ. کہتے ہیں کہ عاقد یا بائع جو بھی ہے، جو عقد کرنے والا ہے، جو لین دین کا معاملہ کرنے والا ہے، اس کو باقاعدہ عقد کرنے کی اتھارٹی حاصل ہو، باقاعدہ عقد کرنے کا اختیار ہو. کس طور پر؟ اور یہ اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ اس چیز کا خود مالک ہوگا، تب اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ باقاعدہ عقد کر سکتا ہے، کانٹریکٹ کر سکتا ہے، بیع و شراء کر سکتا ہے. یا پھر اس کو وکیل بنایا گیا ہو کہ تمہیں اس چیز کو بیچنا ہے یا اس کو
کسی قسم کے عقود میں اس کو صرف کرنا ہے، یا پھر اس کو وصیت کی گئی ہو کہ مثلاً سامنے والا کسی شخص کو یہ وصیت کر دے کہ تمہیں یہ چیز اس چیز پر عقد کرنا ہے، لے جاؤ مارکیٹ میں بیچ ڈالو یا فروخت کر ڈالو یا اس کو اجرت پر دے دو، ٹھیک ہے؟ تو یا پھر او بھی نظارہ جو او بھی ولایا کا مطلب یہ کہ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ سماج اور معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو تصرف نہیں کر سکتے، اچھے سے وہ عقد نہیں کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے ہیں، لین دین نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں عام طور پر ایسے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا پھر وہ بچہ ہوگا، چھوٹا بچہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر وہ انسان بالغ ہوگا لیکن مجنون ہوگا یا ماتو ہوگا۔ مجنون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر وہ پاگل ہو، اس کو تصرف کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ماتو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو یعنی وہ تصرف کرنا تو جانتا ہے لیکن صحیح طور پر تصرف نہیں کرتا ہے، صحیح طور پر تصرف نہیں کرتا ہے، اور جبکہ مجنون جو ہوتا ہے یہ مکمل طور پر تصرف کرنا نہیں جانتا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کی جو ولایت ہوتی ہے وہ کسی دوسرے فرد کو حاصل ہوتی ہے، یعنی جو سلطہ ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس جو اگر مال ہوگا تو اس مال سے بچہ جو ہے وہ خود کوئی عقد نہیں کر سکتا ہے، یا اس کے پاس گھر ہے وہ خود عقد نہیں کر سکتا ہے، یا کوئی مجنون ہے وہ خود پاگل ہے وہ خود عقد نہیں کر سکتا ہے، یا کم عقل ہے جو اچھے سے تصرف نہیں کر سکتا ہے وہ خود عقد نہیں کر سکتا ہے، بلکہ جو اس کا ولی ہوگا، جو ذمہ دار ہوگا، وہ عقد کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر سلطہ جو ہوتی ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا پھر سلطۃ العقد یعنی عقد کا جو اختیار ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ یا پھر انسان خود مالک ہو، یا پھر اس کو وکیل بنایا گیا ہو، یا پھر وہ کسی کا ولی ہو، ایسی صورت میں اس کو اختیار حاصل ہوگا، یا پھر وہ اس کو وصیت کی گئی ہو، یا پھر وہ ناظر ہو۔ ناظر کا مطلب یہ کہ مثلاً کوئی شخص ہے جو کسی چیز کو وقف کر دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں وقف کر دے رہا ہے۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کسی چیز کا جس کو وہ وقف کر رہا ہوتا ہے اس کا وہ اصل مالک وہی ہوتا ہے، لیکن منفعت وہ لوگوں کے لیے عام کرتا ہے، یعنی جو چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن اس کا اصل مالک کون ہوگا؟ وہی ہوگا۔ ایسی صورت میں اس کے لیے ایک نگراں مقرر کیا جاتا ہے جو اس میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے، تو اس کو یہ عقد حاصل ہو جائے، اس کو یہ اتھارٹی حاصل ہو جاتی ہے، اس کو یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ناظر ہے، وہ ذمہ دار ہے، اس کے نگراں ہے اور دیکھ بھال کرنے والا ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو عقد میں استعمال کر سکے۔ تو پہلی شرط یہ ہوئی کہ یعنی عاقد کو جو عقد کرنے والا ہے اس کو اختیار حاصل ہو شرعاً، یا پھر وہ اس کا خود مالک ہوگا، یا پھر وہ ولایت کے طریق سے، یا پھر وکالہ کے طریق سے، یا پھر وصیہ کے طریق سے، یا پھر نظارہ کے طریق سے، یہ چار طریق ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے ان یکون العاقد جائز التصرف، کہ جو عقد کرنے والا ہے اس کو شرعاً تصرف کا اختیار حاصل ہو، شرعاً تصرف کا اختیار حاصل ہو، اور اس کے لیے چار شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ الحر ہو، وہ غلام ہو۔ ظاہر ہے جو شخص غلام ہے وہ جائز تصرف ہو ہی نہیں سکتا، اس کو تصرف کرنے کا شرعاً اختیار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود کسی کی ملکیت ہے۔ تو جو خود کسی کی ملکیت ہوگا وہ کیسے وہ عقد کر سکتا ہے، کیسے وہ لین دین کا کام یا بیع و شراء کا کام انجام دے سکتا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ ان یکون العاقد عاقلا، وہ عاقل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص پاگل ہے، مجنون ہے، اس کو تصرف کا بالکل بھی علم نہیں ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، اس کو بھی اختیار نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے یعنی تصرف کرنا جانتا ہے لیکن صحیح تصرف کرنا نہیں جانتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، وہ بالغ ہونا چاہیے۔ بالغ کے لیے جو اہل علم نے علامات ذکر کی ہیں، ایک علامت تو یہ ہے کہ انبات الشعر،
نبت الشعر یعنی بال کا اگنا، زیر ناف بال کا اگنا یا بغل کے بالوں کا اگنا، ایک تو یہ شرط ہے، ایک علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ 15 سال کی عمر ہو جانا، عموماً 15 سال کی جو عمر کو اگر کوئی پہنچ جاتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تیسری تیسری علامت جو ذکر کرتے ہیں وہ جو عورتوں سے متعلق ہے کہ حیض کا جاری ہونا، حیض کا جاری ہونا۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو بالغ کے لیے بطور علامت دیکھی جاتی ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ الرشید، یعنی یہ کہ اس کو معلوم ہو کہ تصرف کیسے کیا جاتا ہے، عقد کیسے کیا جاتا ہے، عقد کے مسائل ہیں، عقد کے احکام ہیں، مارکیٹ کی کیا ویلیو ہے اور کیسے ساری چیزوں کو انجام دیا جاتا ہے معاملے کو، اس کو اچھے طریقے سے معلوم ہو۔ تو بنیادی طور پر جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی وہ جائز التصرف ہوگا، اس کو شرعاً تصرف کرنے کا یا عقد کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ وہ کون ہے؟ حر ہونا چاہیے، یعنی آزاد ہو، غلام نہ ہو، عاقل ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، باشعور ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، بچہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک رشید ہونا چاہیے، سمجھدار، سوجھ بوجھ والا ہو، معاملات کو سمجھتا ہو، جانتا ہو۔ یہ سب ساری چیزیں کھویا پائی جانی چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے ان یکون العقد صادرا عن رضا الا ان یکرہ بحق۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو عقد ہو رہا ہے یہ رضامندی سے ہو، کسی شخص کو مجبور کر کے آپ عقد نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ وہ عقد سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا۔ کسی شخص کو مجبور کر کے آپ اس سے عقد کر رہے ہو، ایگریمنٹ کر رہے ہو کسی چیز پر، یا اس سے سامان خرید رہے ہو یا سامان بچوایا جا رہا ہے، تو وہ عقد ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی چیز بیچی اور خریدی جا رہی ہو۔ مجبور کر کے نہ چیزیں خریدی جا سکتی ہیں نہ چیزیں بیچی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر استثناء کرتے ہیں الا ان یکرہ بحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ اس کو مجبور کر دیا جائے۔ حق کے ساتھ اس کو مجبور کیسے کریں گے؟ مثلا یہ کہ کوئی شخص ہے، اس کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شخص اس پر کافی لوگوں کا قرض ہے، لوگوں نے حکومت سے یا عدالت شرعیہ سے مطالبہ کیا کہ اس پر حجر ہونا چاہیے، اس پر پابندی لگنی چاہیے کہ اب یہ کاروبار نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کیونکہ ہم لوگوں کا قرض اس پر اتنا زیادہ ہے، یہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ ادا کر پائے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں حکومت یا سلطہ یا جو یہ محکمہ شرعیہ ہوتی ہے وہ ان پہ پابندی لگا دیتی ہے کہ تم عقد نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو پراپرٹی بچی ہے ان پراپرٹی کو بیچا جائے، اور جو قرض دار ہیں، جن لوگوں سے اس نے قرض لیا ہے، جن کا قرضہ ان پر ہے، ان تمام لوگوں کو ادا کیا جائے۔ تو یہ چیز ہوئی۔ اور چوتھی شرط ہے کہ اللہ یکون العقد متضمنا للوقوع فی المحرم، کہ وہ عقد جو عقد کیا جا رہا ہے وہ عقد حرام میں واقع ہونے کا ذریعہ نہ بنے، حرام میں واقع ہونے کا ذریعہ نہ بنے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جا رہا ہے، دکان پہ گیا، ریکارڈر یعنی مسجل جو ہوتا ہے نا، ریکارڈر جس میں آوازیں قید کی جاتی ہیں، وہ خریدنے کے لیے گیا، لیکن یا جس میں وہ ریکارڈ کی ہوئی چیزیں چلائی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، وہ خریدنے گیا، لیکن خریدنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ خریدنے کا اس کا اپنا جو مقصد ہے وہ منکرات کو سننا ہے، گانے بجانے، قوالیاں، یہ سب سننا ہے۔ تو اگر اس ارادے کے ساتھ وہ یہ چیزیں خریدنے جا رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ عقد صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ عقد بظاہر تو صحیح ہے لیکن یہ متضمن للوقوع فی المحرم، اس لیے کیونکہ یہ ذریعہ بن رہا ہے حرام چیزوں میں واقع ہونے کے لیے۔ یہ 4 شرطیں ہوئیں، وہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ عاقد کو، جو عقد کر رہا ہو، اس کو مکمل عقد کرنے کا اختیار ہو، چاہے وہ ولایت کے طریق سے ہو، وکالہ کے طریق سے ہو، وصیہ کے طریق سے ہو یا نظارہ کے طریق سے، اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقد کو شرعی طور پر تصرف کرنے کا، عقد کرنے کا اختیار ہو، اور وہ کیا اس کے لیے 4 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ حر ہو یعنی آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور رشید ہو، سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو۔
تیسری شرط یہ ہے کہ ان یکون العقد صادرا عن رضا، کہ عقد جو ہے یہ رضامندی کے ساتھ ہو، کسی کو مجبور کر کے یا کسی پر ظلم زیادتی کر کے یا کسی بھی اعتبار سے اس کو ڈرا دھمکا کر کے آپ عقد نہیں کر سکتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو عقد کیا جا رہا ہے وہ عقد یہ حرام میں واقع ہونے کا ذریعہ نہ بنے، حرام میں واقع ہونے کا ذریعہ نہ بنے۔ جیسے اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی شخص کوئی ریکارڈنگ کی کوئی مشین خریدنے جا رہا ہے جس میں ریکارڈ کی ہوئی چیزوں کو سنا جاتا ہے، اب وہ اس کا استعمال گانا سننے کے لیے کر رہا ہے یا فواحش یا بری چیزیں سننے کے لیے اس کا استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ چار شرطیں ہیں جن کو الشروط العامہ فی العقود، یعنی کوئی بھی عقد ہو، کوئی بھی عقد آپ کر رہے ہیں ان عقود میں ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب یہاں پر کچھ شرطیں ایسی ہیں جن کا جو خاص شرطیں ہیں جن کا بیوع میں پایا جانا ضروری ہے، ان شرطوں کو میں آپ کے سامنے گنا رہا ہوں۔ واضح رہے کیونکہ درس کا وقت بہت مختصر ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ میں صرف گنانے پر اکتفا کر رہا ہوں، ادلہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ادلہ کا ذکر کرنا یہ وقت کو طول دینا ہوگا، درس کو طول دینا ہوگا، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ تو وہ خاص شرطیں جو بیوع میں جن کا پایا جانا ضروری ہے وہ کل 5 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون المعقود علیہ معلوما برؤیت او صفت، کہ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے، جس پر عقد کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو چیز جس پر عقد کیا جا رہا ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، مجہول نہیں ہونی چاہیے۔ معلوم کیسے ہوگا؟ معلوم ایسے ہوگا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہو یا پھر آپ کے سامنے اس کی صفت، اس کے فیچرز جو ہیں، اس کے مواصفات گنا دیے گئے ہوں کہ وہ چیز ایسی 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 ہے، اس کے اندر فلاں فلاں خوبیاں ہیں اور وہ فلاں فلاں ماڈل ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر دیکھنے جا رہے ہیں، گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو گھر کو یا پھر آپ جا کر کے دیکھ لیں یا پھر آپ کو بتا دیا جائے کہ وہ گھر جو ہے ایسا 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 ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ جو جس چیز پر عقد کیا جا رہا ہے، جس چیز پر کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے، وہ چیز معلوم ہونی چاہیے، مجہول نہیں ہونی چاہیے۔ معلوم، اب مجہول، جہالت اس کی کیسے ختم ہوگی؟ یا پھر آپ نے دیکھا ہو یا پھر آپ کے سامنے ہو بہو اس کی صفت بیان کی گئی ہو۔ آپ گاڑی خریدنے گئے، آپ کو گاڑی چاہیے اور آپ نے بتا دیا کہ مجھے گاڑی فلاں 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 ٹائپ کی چاہیے، اس کے اندر فلاں فلاں چیزیں ہونی چاہیے۔ اب اگر وہ اس طرح کی گاڑی لاتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں لاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بیع صحیح نہیں ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہوئی۔ دوسری شرط یہ ہے ان یکون مقدورا علی تسلیمہ وقت وجوب التسلیم، مثلا یہ کہ جس چیز پر عقد کیا گیا ہے، جس چیز پر کانٹریکٹ ہے، اس کو بیچنے والا خریدنے والے کے حوالے کرنے پر قادر ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ قادر نہیں ہے تو یہ بیع صحیح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی شخص ہے، اس کے پاس جانور ہے، وہ جانور سامنے والے سے بیچنا چاہتا ہے، لیکن اس کی جانور جو ہے بھاگ گئی ہے، گم ہو گئی ہے اور نہیں مل رہی ہے، تو کیا وہ شخص اپنے جانور کو اس کو بیچ سکتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا، اس لیے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو بیچ رہا ہے جس کو وہ سامنے والے کے سپرد نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تبع ما لیس عندک، کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے تم اس کو نہیں بیچو۔ تو یہاں پر یہ چیز تمہارے پاس ہے کیا؟ نہیں ہے، تو تم کیسے اس کو دوسرے کے حوالے کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو ظاہر ہے جب آپ نہیں کر سکتے تو آپ جب جو چیزیں آپ دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتے عقد کے بعد، تو اس کو بیچنا یا اس پر عقد کرنا بھی سرے سے جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے ان یکون مشتملا علی مباح یقصد، کہ جس پر عقد کیا گیا ہے وہ مباح چیز ہو، ٹھیک ہے، وہ چیز اصلاً کیا ہو؟ جائز ہو، یعنی اس کے پیچھے کوئی منفعت ہو، کوئی فائدہ ہو۔ اگر اس کے پیچھے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، کوئی دینی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، تو اس کا خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ چھوٹے چھوٹے کنکروں کو خریدیں، اب وہ کنکر ایسے ہیں ان کا استعمال
نہ گھر بنانے میں کیا جا سکتا ہے، نہ سڑک بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی چیز میں اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، بہت بیکار ہے، کسی لائق نہیں ہے. تو بتائیے اس کا خریدنا صحیح ہوگا کہ نہیں صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز اس میں کیا ہے، صرف مال کو ضائع کرنا ہے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے، کوئی منفعت حاصل نہیں ہے. تو یہاں پر فقہا شرط لگاتے ہیں کہ ان یکون مشتملا علی مباح یقصد، ایک بامقصد مباح چیز ہو. یہاں مباح تو ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خیال رکھنا چاہیے. چوتھی شرط ہے کہ ان یکون البیع مباحا، کہ بیع اصلا میں مباح ہو، جائز ہو، لیکن یقصد بالمحرم، لیکن اس سے قصد کیا کیا جائے؟ حرام چیزوں کا قصد کیا جائے. جیسے اس کے پہلے آپ ریڈیو خریدیں گانا سننے کے لیے، تو گانا ریڈیو خریدنا بیچنا یہ اصلاً کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن مقصد ارادہ آپ کا کیا ہے کہ ریڈیو خرید کر کے آپ گانا سنیں گے، تو اس وجہ سے وہ خریدنا آپ کا حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں قصد جو ہے وہ حرام کا ہے. آپ ہتھیار بیچیں، بندوق بیچیں، چھری تلوار بیچیں، مقصد کیا ہو؟ تاکہ اس کے ذریعے سے سماج اور معاشرے میں بد امنی پھیلے، فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو. تو یہاں پر اصلاً کیا ہے؟ وہ خریدنا جائز ہے، بیچنا جائز ہے، لیکن کیوں حرام ہو گیا؟ اس لیے کہ مقصد صحیح نہیں ہے. پانچواں شرط یہ ہے کہ ان یکون الثمن معلوما، کہ جو چیزیں آپ خرید رہے ہیں اس کی قیمت پہلے سے متعین ہونی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ سامنے آئے دکان پہ، جو سامان دیکھا، ہاں آپ کو سامان وہ اچھی لگی، آپ نے اٹھا لیا، چلے گئے، اور پھر اس کی جو قیمت تھی، اور پھر بعد میں قیمت کو لے کر کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قیمت معلوم ہونی چاہیے. آپ کو خاص طور سے جو خریدنے والا آیا ہے سامان، اس کو قیمت معلوم ہونی چاہیے، قیمت مجہول نہیں ہونی چاہیے. اور دکاندار کی جو چیزیں بیچ رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ اس کی یہ قیمت ہے. اگر وہ نہیں بتائے گا تو ظاہر ہے یہ چیزیں بعد میں اختلاف کا یا انتزاع کا، یہ شقاق کا ذریعہ بنتی ہیں. اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، اب بات لڑائی اور جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ چند شروط ہیں جس کا پایا جانا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جس پر عقد کیا جاتا ہو وہ معلوم ہو، چاہے اس کو آنکھوں سے دیکھ کر کے معلوم کیا جائے یا پھر اس کی صفت بتا دی گئی ہو. دوسرا یہ کہ اس کو، یعنی جس چیز پر عقد کیا جا رہا ہے اس کو خریدار کے حوالے کرنے پر قادر ہو انسان. تیسری چیز یہ کہ وہ مباح اور بامقصد چیز پر مشتمل ہو، یعنی جس پر عقد کیا جا رہا ہے وہ مباح اور بامقصد چیز پر ہو. چوتھی چیز یہ ہے کہ بیع مباح ہو لیکن اس سے اگر حرام کا قصد کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ بیع صحیح نہیں ہوگی. اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے، جیسے ریڈیو خریدنا اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ ریڈیو خرید کر کے گانے سنے جائیں. پانچویں شرط یہ ہے کہ ان یکون الثمن معلوما، کہ ثمن جو ہے یعنی جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کی قیمت معلوم ہونی چاہیے. تو یہ خاص شروط ہے جن کا بیوع میں پایا جانا ضروری ہے. انہی چند باتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں کتاب البیوع جو بلوغ المرام کا جو ایک چیپٹر ہے اس سے، یعنی احادیث کو، کہ اس میں سے ایک ایک احادیث کو لیا جائے گا اور آپ کے سامنے شرح کی جائے گی، اور پھر اس سے جو متعلق جو مسائل ہیں جو موجودہ زمانے رائج ہیں اس کا بھی حکم آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد.